اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، لیا دل سے میں نے جو نام محمد، لیا دل سے میں نے جو نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، ذرا بولے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ لیا دل سے میں نے جو نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خبر جن کی آنے کی نبیوں نے دی تھی، خبر جن کی آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے، خبر جن کی آنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں بولنا کہ مشورہ کر کے بولو گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ شادی۔ جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ہمارے نبی کی اماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، جب نبی آئے دنیا میں تو نبی کی ماں کی قسمت کا ستارہ تو بلندیوں پر پہنچا سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائے، خبر جن کی آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے، مبارک ہو اے آمنہ بھی کہ تم نے، مبارک ہو اے آمنہ بھی کہ تم نے، بڑا اوج پایا سویرے سویرے سویرے، مبارک ہو اے آمنہ بھی کہ تم نے، بڑا اوج پایا۔ ماشاءاللہ لوگ کافی تعداد میں ہیں، لیکن خیر کیا شکوہ کرنا، لیکن جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سب کے چہرے مسرت و شادمانی کے ساتھ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سب کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور لے کر بولے یا رسول اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے، تیرے روضہ پاک کی میرے آقا زیارت یوں کرتے ہیں یہ کہہ کے سنتی، تیرے روضہ پاک کی میرے آقا زیارت یوں کرتے
کہ سنتی خدا نے محمدی کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے خدا نے محمدی کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے۔ آپریٹر صاحب اس کی سارے ولیوم زیرو کر کے صرف قرآن کریم کی پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اللہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ یا اللہ جب تیرے حبیب کا کلمہ پڑھ لیا، تجھے وحدہ لا شریک مان لیا، تجھے مالک حقیقی تسلیم کر لیا، اب ایمان کی چیز پر لے کر آئیں۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو ایمان کی چیز پر لے کر آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب فرماتا ہے ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والے ہو تم، کلمہ پڑھ لیا تم نے، لیکن پھر ایمان لے کر آؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر منافقوں کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی تو مطلب کچھ اور ہے۔ حضرات گرامی وقار، مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اب صحیح طریقے سے اسلام کے تمام ارکانوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، اللہ نے تمہیں کلمہ پڑھنے والا بنا دیا، تم ایمان لے آؤ، پختہ طریقے سے ایمان والے ہو جاؤ، چہروں پر داڑیاں سجاؤ، لباس اسلامی بناؤ، اپنی شادیوں کے طریقے کو اسلامی بناؤ، بول چال کو اسلامی بناؤ، رہن سہن کو اسلامی بناؤ، اپنی گفتگو کو اسلامی بناؤ۔ آمنو باللہ و رسولی، ایمان والے تو ہو تم، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، لیکن ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو تم، لیکن 5 مرتبہ اللہ کے حضور نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، زکوٰۃ مالوں کی ادا کرو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنوں سے بڑوں کا ادب و احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ آمنو باللہ و رسولی، اللہ و رسول پر پختہ طریقے سے ایمان لے کر آؤ، اللہ پر پختہ طریقے سے ایمان لے کر آؤ، سچے دل سے ایمان لے کر آؤ، سچے دل سے اپنے نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ محبت کے دعوے نہیں ہوتے، یہ محبت کے دعوے نہیں ہوتے کہ نبی سے محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں، دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی بھی نہیں، نبی سے محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن بیاہ شادیوں کے ماحول اسلامی نہیں، نبی سے محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں، ہماری بول چال اسلامی نہیں، نبی سے محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا رہن سہن اسلامی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم کلمہ پڑھ کر ایمان والے ہو گئے تو اسلام کے تمام ارکان پر عمل پیرا بھی ہو جاؤ، کیا باتیں کر رہا ہے، بہت اچھا۔ عمل پیرا بھی ہو جاؤ۔ آج قوم مسلم پریشان ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، پریشان حال ہے، مسلمان ہے پوری دنیا کے پردے پر، عیسائیوں کے بعد میں سب سے بڑی آبادی، لیکن دنیا میں آج مکھی اور مچھر کی طرح بھی حیثیت نہیں، اتنا بھی وقار نہیں۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم نے اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنا بند کر دیا ہے، ہم صرف نعرے والے ہو گئے، نعرے والے، لیکن ہمارے جو ہے زندگی عمل سے خالی ہے، آری ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہم نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب و احترام ہم نہیں کرتے، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، علماء کا ادب و احترام ہم نہیں کرتے، جھوٹ ہم بولتے، چغلی ہم کرتے، غیبت ہم کرتے، چغل خوری ہم کرتے، بدکاری ہم کرتے، زناکاری ہم کرتے، تمام بری علامتیں آج قوم مسلم میں آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں رسوا ہو گیا، دنیا میں رسوا ہو گیا، دنیا میں رسوا ہو گیا۔ اگر دنیا میں سرخ روئی چاہتے ہو
تو اللہ رسول کے فرامین پر عمل سچے دل سے کرنا ہوگا، سچے دل سے کرنا ہوگا۔ آؤ بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ حضرات کو سناؤں اور میں اپنی گفتگو کو بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ سارے حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور لہک کر بولو اللہ اور رسول کے نام پر یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ قدم ہے بلال جی چلنے سے یاری، قدم ہے بلال جی چلنے سے یاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلال جی چلنے سے یاری۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر 2210 عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء وقیل وما هن یا رسول اللہ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقوما وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان الزعيم القوم يرسلهم واكرم الرجل مخافة الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولا فليرتقبوا ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جب میرے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے، غلاموں کو نصیحت کر رہے تھے، بلال رو رہے تھے، صدیق رو رہے تھے، عمر رو رہے تھے، علی رو رہے تھے، صحابہ زارو قطار رو رہے تھے، بلال حبشی رو رہے تھے، نبی اپنے غلاموں کو آخری خطبے میں کچھ نصیحت کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، شاعر نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، قدم ہے بلال جی چلنے سے یاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلال جی چلنے سے یاری۔ نبی فرما رہے ہیں غلاموں سے، لو یہ میرا قرآن یہ میری سنتی۔ اب میں قبر سے اٹھ کر دوبارہ تمہیں سمجھانے نہیں آؤں گا، لو یہ میرا قرآن یہ میری سنتی، یہ دکھلائے گی تم کو راہ جنتی، پڑے جب مصیبت تو صبر تم اٹھانا، پڑے جب مصیبت تو صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہ تم یاد رکھنا نصیحت ہماری۔ نبی فرما رہے ہیں غلاموں سے، پڑے جب مصیبت تو صبر تم اٹھانا۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام یہ مسلمان جو تنگواد کا درس دیتا ہے، اسلام تنگواد کا درس دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا سچا جب تک کہ اس کے پڑوس میں اگر مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اور رات کی تاریکی میں مسلمان آرام سے سوتا رہے اور پڑوسی اس کا چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ بھوکا سو جائے، پریشان سو جائے، مجبور سو جائے، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کو یار کوئی سچے دل سے پڑھ کر تو دیکھے، جو پڑھتا ہے سچے دل سے وہ پھر اسلام کا ہی ہو جاتا ہے، اور جو پڑھتا نہیں ہے چلا تھا ایک بدلنے کے لیے، چلا تھا ایک بدلنے کے لیے، قدرت نے للکار کر کہا کیا تو بدلے گا، ہم تجھے ہی بدل دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ چلا تھا قرآن کو بدلیں گے، اسلام کو بدلیں گے، حدیث کو بدلیں گے، خدا کی رحمت نے پکڑ کر کہا
تو کیا بدلے گا بدبخت، ہم تجھ ہی کو بدل دیں گے۔ بہت جلدی اللہ نے اس کو بدل بھی دیا، مارا مارا پھر رہا ہے، بے سہارا پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، اسلام کو اگر پڑھتا تو آج اس نوعیت پر نہ پہنچتا، اس نوعیت پر نہ پہنچتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں جو گوئل صاحب ہیں، مراد آباد کے رہنے والے ہیں، پاک بڑے میں ان کے بہت سارے بھٹے، بہت امیر کبیر ایکسپورٹ آدمی ہے۔ ایک طریقے سے ان سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت کرتے وہ ہم سے، تو وہ کہتے ہیں گوئل صاحب کہ مولانا دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو اسلام ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی خراب لوگ ہیں تو اسلام کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا چلو کسی طریقے سے یہ بات تو تمہاری ہضم ہو سکتی ہے کہ یقیناً بات ہے کہ اسلام کے ماننے والے آج، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، اسلام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غلط ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا کردار اچھا بنانا چاہیے، اخلاق اچھا بنانا چاہیے۔ یہ پوری دنیا میں 1400 سال میں اتنی تیزی سے جو مذہب پھیلا ہے وہ کوئی تلوار کے بلبوتے پر تھوڑی نہ پھیلا ہے۔ ذرا تم پھیلا کر تو دیکھو تلوار کے بلبوتے پر، بس 10 20 30 40 50 100 سال کے اندر ہی محدود ہو کر سمٹ کر رہ جاؤ گے۔ پوری دنیا میں جو مذہب پھیلا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے وہ آج بھی میرے نبی کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر مذہب پھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پیغام دے رہے ہیں انتقال کا وقت قریب ہے، دنیا سے بظاہر جانے والے ہیں اور غلاموں سے کہہ رہے ہیں میری نصیحتوں کو یاد رکھنا، وہ یہ ہے پڑے جب مصیبت تو صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہ تم یاد رکھنا نصیحت ہماری۔ لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلال آج چلنے سے یاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصل کے اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اور لہ کر بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں آپ، اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھنا جب میری امت کے درمیان، میری امت کے اندر 15 بری علامتیں آ جائیں گی، 15 بری باتیں آ جائیں گی، تو یاد رکھنا میرے صحابہ میری امت دنیا میں ذلیل ہو جائے گی، دنیا میں رسوا ہو جائے گی، ذلیل و خوار ہو جائے گی، دنیا کے پردے پر کوئی سینے سے لگانے والا موجود تو نہ ہوگا، چاروں طرف سے ہوائیں چلیں گی، مسلمان پریشان ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ایک مقام پر آقا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے جو ذلیل ہوں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں، تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے مگر پھر بھی ذلیل ہوگے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ نبی نے فرمایا دنیا داری ان کے دل میں سب سے زیادہ آ جائے گی، موت سے ڈرنے لگیں گے، دنیا داری ان کے دل میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا جب 15 بری علامتیں آ جائیں گی تو رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ 15 بری علامتیں کون سی ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ وہ 15 بری علامتیں کون سی ہیں؟ وہ بری باتیں کون سی ہیں؟ جب لوگوں کے درمیان آئیں گی تو دنیا میں ذلیل ہوں گے، دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو ہیں، نبی فرما رہے ہیں اے میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا جب تمہارے درمیان 15 بری علامتیں پیدا ہو جائیں گی تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بری علامتیں جب ہمارے درمیان یعنی قوم مسلم کے درمیان آئیں گے تو دنیا میں رسوا ہو جائیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا نمبر 1 اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واطاع الرجل زوجته وقوما وبر صديقه وجفا ابا وارتفعت الاصوات في المساجد۔ میرے نبی نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب میری امت کے درمیان میری امت کے لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگے، والامانۃ مغنما امانت میں خیانت کرنے لگے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے لگے، دودھ میں پانی ملانے لگے، والزکاۃ مغرما زکات کو تاوان سمجھنے لگے، زکات کو ٹیکس سمجھنے لگے، زکات کو بوجھ سمجھنے لگے، واطاع الرجل زوجته وقوما بیویوں کی فرما برداری کرنے لگے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، بیویوں کے پیچھے تو لٹوؤں کی طرح ناچے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرے، وکان صدیق وکان زعیم القوم یرزلہم، جب میری امت کے لوگ ذلیلوں کو اپنا رہنما بنا لے، اپنا پیشوا بنا لے، اپنا سرپنچ بنا لے، جب لوگ دوستوں کو فائدہ پہنچائے اور اپنے باپ کو نفع نہ پہنچائے، باپ کو نقصان پہنچائے، وکان زعیم القوم یرزلہم واکرم الرجل مخافۃ شر، ذلیل لوگوں کی عزت کرنے لگے، مالدار کی عزت کرنے لگے، غریب کو سلام کرنا بھی پسند نہ کرے لیکن غریب کو سلام کرنا بھی پسند نہ کرے، مالدار کی عزت کرے۔ اور آگے نبی نے فرمایا، آگے نبی کریم نے فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں جائے، مسجدوں میں شور غل کرے، ہلہ کرے، لڑائی کرے، گلی بستی کی ساری پنچایت مسجدوں میں ہونے لگے۔ اور آگے نبی کریم نے فرمایا وشربت الخمور ولبس الحریر، میری امت کے نوجوان جب میری امت کے نوجوان شراب پینے کا رواج میری امت میں عام ہو جائے، میری امت کے نوجوان یسمونہا بغیر اسمہا، شرابوں کے نام بدل بدل کر پیے، کبھی بیئر کے نام پر، کبھی فروٹی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، شرابوں کے نام بدل بدل کر پیے، ولبس الحریر، اور جناب والا میرے نبی نے فرمایا ریشمی کپڑے پہننے کا رواج میری امت میں عام ہو جائے۔ اور آگے نبی کریم نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میری امت کے نوجوان، میری امت کے لوگ گھروں میں جناب والا لڑکیوں کو نچائیں، طوائفوں کو نچائیں، سڑکوں پر رنڈیوں کو نچائیں، ڈھڑووں کو نچائیں، رنڈوں کو نچائیں، بھڑووں کو نچائیں، نعت مصطفیٰ سے دوری بنا لیں، قرآن کی تلاوت سے دوری بنا لیں، میلاد مصطفیٰ سے دوری بنا لیں، قرآن کی تلاوت سے دوری بنا لیں، نماز سے دوری بنا لیں، اللہ کے تمام احکامات سے دوری بنا لیں۔ اور آگے نبی نے فرمایا میری امت کے نوجوان جب اپنے بڑوں پر لعن و طعن کرنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، اپنے بڑوں کو کی شان میں گستاخی کرنے لگے، بڑوں کو برا بھلا کہنے لگے، ان پر لعن و طعن جب کرنے لگے تو میرے نبی نے فرمایا جب یہ 15 بری علامتیں میری امت میں آ جائیں گی، میری امت کے نوجوانوں میں آ جائیں گی تو یاد رکھنا نوجوانوں، یاد رکھنا مسلمانوں، میرے نبی فرماتے صحابہ سے اے میرے پیارے صحابہ یہ 15 بری علامتیں میری امت میں جب آئیں گی تو میری امت دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی، دنیا میں رسوا ہو جائے گی، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی، دنیا میں رسوا ہو جائے گی۔ کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے، اے مسلمان آ جاؤ مسجد بلاتی ہے، نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے، کیا بات ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ، نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے، تم ہر اذان میں تم کو، ہر اذان میں تم کو رحمتیں بلاتی ہیں، اے مسلمان جاؤ عظمتیں بلاتی ہیں۔
رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، رب کے بندو آ جاؤ، رب کے بندو آ جاؤ، برکتیں بلاتی ہیں اے مسلمان ممبر رسول پر ملک و ملت کا معائنات خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ مراد آبادی ممبر رسول کی زینت بن چکے ہیں۔ تھوڑی سی دیر اور مجھے ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ بھرپور خطاب پر مغز مدلل مستدل مفصل خطاب آپ حضرات کو حضرت کا مکمل طریقے سے سماعت کرنا ہے، اور آپ کی یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے یہ کہ حضرت مولانا قاری محمد رفیع احمد صاحب نے جو ہے پوری ملک کا ایک انمول ہیرا آپ حضرات کے سامنے چن کر لا کر میں آج مسلمان ذلیل ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہے۔ محاسبہ کرو، یہ جو میں نے حدیث پیش کی، یہ 15 بری علامتیں ہمارے تمہارے درمیان موجود ہیں یا نہیں؟ آج مسلمان دوسروں کو تانے دیتا ہے کہ فلاں ظالم ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کر کیوں رہا ہے؟ وحد اللہ وحد رسولی اللہ صلی اللہ علیہم اخذوا بعد ما فی ایدیہم، جب تم اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل نہ کرو گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلو گے، تو اللہ تم پر ظالم لوگوں کو ایسوں کو مسلط فرمائے گا کہ وہ جو تمہارے ہاتھ میں جو ہوگا نا اسے بھی وہ چھین لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 15 بری علامتیں ساری کی ساری بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ کشمیر سے لے کر اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر ملیشیا تک، ملیشیا سے لے کر جرمن اور جاپان اور چین تک، جناب والا نیوزی لینڈ تک، برما تک، گجرات تک، پوری دنیا میں آج تم مارے جا رہے ہو، پوری دنیا میں آج تم ذلیل ہو، پوری دنیا میں آج تم رسوا ہو، پوری دنیا میں آج ذلیل و خوار ہو، پوری دنیا کے پردے پر آج تمہاری کوئی صدارت کرنے والا موجود نہیں، تمہاری رہنمائی کرنے والا کوئی موجود نہیں، تمہیں سینے سے لگانے والا کوئی موجود نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے ذلیل ہو گئے تم، اتنے رسوا ہو گئے تم، اتنے کمتر ہو گئے تم آج دوسروں کی نظر میں کہ آج جانور کے پیشاب اور پخانے سے سستا تمہارا خون ہو گیا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرما دیا تھا جب یہ بری علامتیں 15 تمہارے درمیان آ جائیں گی تو دنیا میں تم ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ سلامت رکھے جناب سلیمان بھائی کو کہ اپنی شادی کے موقع پر اپنے باپ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ شادی کے موقع پر نبی کا ذکر کرنا یہ دنیا انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نکاح خوانی کے موقع پر لوگ طوائفوں کو بلاتے ہیں، بھڑووں کو بلاتے ہیں، دنیا بھر کی خرافاتوں کو کرتے ہیں۔ بڑا عجیب مرحلہ فکر ہے کہ نبی کی سنت، اور ہر سنت نبی کی وہ عبادت ہے اللہ کی، ہر سنت نبی کی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے موقع پر ہم لوگ جو ہے شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ لیکن میں مبارکبادی پیش کروں گا محمد سلیمان بھائی کو اور ان کے والد محترم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ذرا بولے سبحان اللہ۔ یہ میری ماں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کے بھی دماغ میں ایک بات فٹ رہتی ہے شاید کہ ساری ذمہ داریاں مردوں کی ہیں۔ نماز پڑھے گا تو مرد پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا تو مرد دے گا، قربانی کرے گا تو مرد کرے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ تو موت سے ڈرتی نہیں۔ اور آپ قبرستان پہ بھی جا کر دیکھ لیں، 10-20 قبروں کے بعد میں ایک آدھ کی قبر ملے گی، مگر یہ اللہ کا خاص انعام ہے عورت پر کہ اس کے جسم میں اللہ نے مرد کے برمقابل عورت کے جسم میں امراض سے لڑنے کی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔
مرد کے برمقابل عورت کم بیمار ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے. لیکن میری ماں بہنوں، یہ آخری جملے کہہ کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تمہاری نظر اگر اچھے لگے تو اپنے دل میں اتار لینا اور اس کو عملی جامہ پہنانا. ذرا بولے سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا، معراج کے دولہ نے فرمایا، میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے اور اس کے رسول کی بھی لعنت. بولو سبحان اللہ. اللہ کی نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور کی بات خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات النامسات والمتنمسات الواشمات والمستوشمات الواصلات والمستوصلات المتفلجات للحسن المغيرات خلق اللہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوارات المسارات. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها. میرے نبی فرماتے میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گی. نمبر 1، وہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جو عورتیں اپنے جسموں پر پرندوں کی جانداروں کی تصویریں بناتی ہیں. مرد ہو یا عورت، یہ شیر چیتے یا مہندی سے پرندوں کی یا جانداروں کی جانوروں کی تصویر بنا لیں. نبی فرماتی ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے بدبختوں پر. النامسات والمتنمسات، اپنے چہرے کی بھویوں کے بالوں کو بنوانے والی، بھویوں کے بالوں کو کھڑوانے والی یا کھیڑنے والی. نبی فرماتی ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی عورتوں پر بھی. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا للمتفلجات، اوپر کے جو دودات ہیں جن کو ثنائے اولیاء کہتے ہیں، ان میں جھری لگوانے والی. نبی فرماتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. للحسن المغیرات خلق اللہ، بیوٹی پارلر جا جا کر جو اپنے چہروں کو بنواتی ہیں، مساج کرواتی ہیں، چہروں کو بدلواتی ہیں. اللہ نے کالا بنایا مگر گورا کروا کے آتی ہیں. مرد ہو یا عورت، نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے مرد و عورتوں پر. اور آگے نبی نے فرمایا الواصلات، بدکاری کی دلالی کرنے والی مرد ہو یا عورت، ان پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. والمستوصلات، میرے نبی نے فرمایا جو عورتیں دوسری عورتوں کے بالوں کی چوٹی اپنے بالوں میں لگاتی ہیں، مطلب اس کا یہ جو ریڈی میڈ چوٹیاں بالوں کی مارکیٹ میں ملتی ہیں، مجھ جس کو لگا کر بال لمبے نظر آئے، پتہ نہیں چلتا کہ چوٹی ہے یا بال ہے یا کسی فرضی مصنوعی بال ہے. نبی فرماتے ہیں ان بالوں کی چوٹی کو لگانے والی عورتیں جنت میں زوارات المزارات، بے پردہ ہو کر میلوں میں عرس میں ہوتے ہوئے مزارات کے چکر لگانے والی عورتیں بھی. لیکن آج جو مزار کے مجاور جو آباد اور مالدار ہو رہے ہیں، یہ میرے طریق گھر کی ماں بہنی کری بڑی آباد. بس پتہ چل جائے کہ بھی لکڑ شاہ کا مزار نکلا تو بس وہیں پیچھے چل جائیں گے. پتہ چل جائے کہ فلاں میاں کا مزار ہے تو بس وہیں پر ایک چلی گئی تو پھر پورے محلے کو نوٹ دے گی اور 8 دن کے اندر ایسا ہجوم لگ جائے گا کہ آپ پھر کلپنا نہیں کر سکتے، اس کا تقبل نہیں کر سکتے. اگر یہ عورتیں مزارات پر جانا بند کر دیں تو یقین کرنا یہ جتنے بھی فرضی پیر ہیں، فرضی مجاور ہیں، یہ سارے کے سارے کل سے ہی مراد آباد کے چوراہے پر رکشہ چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. کاروبار سب کے بند، مگر نہیں مانتی. اور آگے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. میرے نبی نے فرمایا چست کپڑا پہننے والی، جھلے کپڑے پہننے والی، نبی فرماتے ہیں عورتیں بھی جنت میں. ممیلات المائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ، بن سور کر مارکیٹ میں گھومنے والی، اپنے حسن کی دعوت دینے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اور اپنے سر کے بالوں کے جوڑے باندھ کر بختی اونٹ کی طرح کوہان. میرے نبی
نبی نے فرمایا کاسنمتل بختل مائلہ، بختی اونٹ کی کوہان کی طرح، جس طریقے سے اونٹ کی کوہان جو اوپر کوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے میری ماں بہنیں یہ جوڑے باندھ باندھ کر اوپر کو اٹھا لیا کرتی ہیں، پھر برقع پہن کر مارکیٹ میں گھومتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت میں بیویوں اپنی حالت سنبھالو، جان دوزخ سے اپنی بچا لو، بیویوں اپنی حالت سنبھالو، جان دوزخ سے اپنی بچا لو، دیکھنے گر تماشا چلو گی، نار دوزخ کے اندر جلو گی، مانگ سر کی نٹیڑی نکالو، سن لو میری ماں و بہنوں، تم تو فیشن پہ شیدا ہوئی ہو، تم کیا لندن میں پیدا ہوئی ہو، اونچی ایڑی کا جوتا نہ پہنو، سن لو میری ماں و بہنوں، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر نماز فرض فرمائی ہے، عورتوں پر بھی تو فرمائی ہے۔ عورت جب نماز پڑھتی ہے، جب عورت نماز پڑھتی ہے، فجر کی بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہے، علماء فرماتے ہیں گھر کے آنگن میں جب وہ جھاڑو لگاتی ہے، گھر کے آنگن میں جب گھومتی ہے قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، علماء فرماتے ہیں گھر کے آنگن میں جدھر جدھر قدم جمائے گی، اللہ کی رحمت کے فرشتے ادھر ادھر نازل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف کی مائیں تھیں، ہمارے اسلاف کی مائیں تھیں جو بچے بھی پالتی تھیں اور نماز بھی پڑھتی تھیں۔ آج کی ہے بس یہی بہت بڑا بہانہ ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لیا کرو، کہ بس بچے نے منہ دیا، للہ نے پیشاب کر دیا، یہ بہت بڑا بہانہ ہے۔ اور بیاہ شادی کے موقع پر آپ حضرات دیکھیں گے اتنے سوٹ نکل کر آئیں گے، ہر 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں چوٹی سیرے پر 5-7 جوڑے کپڑے بدل دے گی، لیکن نماز کو اگر کہہ دیا جائے تو بچے نے پیشاب کر دیا، یہ بہت بڑا عذر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم کی ماں نے کیا اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا؟ خواجہ غریب نواز کی ماں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا؟ اعلیٰ حضرت کی ماں نے کیا بچے کو دودھ نہیں پلایا؟ فاطمہ نے دودھ نہیں پلایا، وہ فاطمہ الزہرا جو دودھ بھی پلاتی تھی بچوں کو، نماز کی پابندی بھی کرتی تھی، اور ایسی پابندی کرتی تھی کہ پوری رات جب سر کو سجدے میں رکھتی تھی، پوری رات گر سردیوں کی نکل جاتی تھی، اور جب مسجد نبوی کے مینارے سے حضرت بلال حبشی بارگاہ رسالت کے مؤذن بلال جب اذان فجر دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو سونے سے بہتر نماز ہے، آؤ نماز کے لیے آؤ، آؤ فلاح و بہبود کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ تو یہ سر کو سجدے سے اٹھاتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی مولا تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیرے محبوب کی بیٹی تیری بندی فاطمہ دل کھول کر ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر پاتی، ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر پاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں بہنوں، اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک بڑی پیاری روایت مختصر سے وقت میں پڑھ کر میں رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ کیا نام لکھی ہے کتاب کا؟ دلائل الخیرات۔ درود پاک کی فضیلت پر پوری کتاب درود پاک لکھا ہوا ہے پوری کتاب کے اندر۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو خواب میں آ کر نبی نے ان کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی نے ہونٹوں کو چوم لیا، اور اس کی برکت یہ تھی کہ جس راستے سے نکلتے تھے خوشبو ہی خوشبو آتی تھی، جس راستے سے بھی نکلتے تھے محلے کی عورتیں سمجھ لیتی تھی جب خوشبو آتی تھی کہ سلیمان جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انتقال کسی نے ان سے پوچھا اے سلیمان ذرا یہ تو بتاؤ تم نے یہ جو اتنی پیاری کتاب لکھی کہ فوراً قبول ہو گئی بارگاہ رسالت میں،
कैसे तुम्हारे जहन में ख्याल आया इस किताब को लिखने का? तो वो कहते हैं, आँखें अश्कबार हो गई। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं सफ़र में था, रास्ते में जा रहा था, नमाज असर का वक्त हो गया और मैं वज़ू की पानी की तलाश में वज़ू करने के लिए निकल पड़ा। जब चलते चलते काफ़ी वक्त हो गया तो एक गांव मुझे नज़र आया। गांव में जब मैं पहुंचा तो मुझे कुआं नज़र आया। कुएं को देख कर मेरा दिल में दिल आया। मैंने समझा कि कुआं नज़र आया, अब तो पानी मिल जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही करीब पहुंचा तो देखा कुएं के अंदर 30-35 फीट गहराई में पानी है, लेकिन न रस्सी थी न डोलची थी, पानी कैसे निकालता? फरमाती है मैं परेशान था, मेरी परेशानी बढ़ रही थी, माथे पर पसीना था। लेकिन आगे फरमाती है वो जो कुआं था उसी कुएं की बिल्कुल जस्ट बराबर में एक गरीब मजदूर इंसान का कच्चा मकान था। सुभान अल्लाह। और उसकी छत पर एक 5 साल की छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अल्लाह अकबर। फरमाती मेरी परेशानी जब उस बच्ची ने देखी तो उसने खेलना बंद कर दिया और उस मेड़ पर आकर बैठ गई, दीवार की जो कुएं से सटी हुई थी दीवार, उस पर बैठकर मेरे चेहरे को देखने लगी और मुझसे कहने लगी, चचा तुम्हारा नाम क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। चचा तुम्हारा नाम क्या है? अल्लाह अकबर। इतना जब कहा, फरमाती मैं बच्ची को नहीं जानता था, पहली मुलाकात हो रही थी। मैंने जब उसने पूछा तो मैंने कहा अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है। फरमाती जब मैंने इतना कहा तो बच्ची कहने लगी, चचा तो फिर क्यों परेशान हूँ? तो मैंने कहा बेटी पानी निकालना था, न रस्सी है न डोलची है, मैं पानी कैसे निकालूं? वुज़ू करना था, नमाज असर का वक्त निकला चला जा रहा है। फरमाते हैं इतना जब बच्ची ने सुना तो लबों से फूल झाड़ दिए। सुभान अल्लाह। लबों से फूल झाड़ दिए और बच्ची कहने लगी, चचा अंतर रजुल लदी यसना अलैका बिल खैर व अंत ततहय्यर फीमा तखरुज बिल माअ मिनल बीर। चचा बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े हैरत की बात है चचा, तेरी विलायत के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, तेरे इल्म का शोरा पूरी दुनिया में हो रहा है, तेरी विलायत के चर्चे जमीन व आसमान में हो रहे हैं। वो अंत ततहय्यर फीमा तखरुज बिल माअ मिनल बीर। और मुझे ताज्जुब हो रहा है, इतना बड़ा वली, इतना बड़ा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा और कुएं के दाने पर खड़े होकर पानी भी नहीं निकलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताज्जुब के रस्सी और डोलची का सहारा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते वो बच्ची कहने लगी मुझसे, चचा ठहरो जरा, देखो मैं बताती हूँ कुएं से पानी कैसे निकलता। फरमाते मैंने समझा कि शायद रस्सी और डोलची इसी के बाप के पास है, कुएं के बराबर में मकान है इसका, इसी के पास होगी वो। मैंने समझा कि मकान से उतर कर लेकर आएगी, लेकिन फरमाते न रस्सी लाई न डोलची लाई, बल्कि अपने मकान की दीवार की मेड़ से बैठकर कुएं की जानिब झुक गई। सुभान अल्लाह। कुएं की जानिब झुक गई। फरमाती सुम्मा बसकत फिल बिरी। फरमाती झुकना था, मैं अपनी नजरों से देख रहा था कि बच्ची ने कुएं में अपने लबों से थोड़ा सा थूक दिया था। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा थूका था। फरमाते हैं फफाज़ा माउहा अला वजिल अर्द। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि बच्ची ने थूका था कि पानी कुएं से 30-35 फीट गहराई में पानी था, लेकिन जैसे ही थूक उसका पहुंचा फफाज़ा माउहा अला वजिल अर्द, पानी ऐसे निकलना जमीन पर आ गया। पानी ऐसे निकलने लगा जैसे कोई फवारा निकलता। सुभान अल्लाह। जैसे कोई फवारा निकलता। बच्ची कहने लगी, चचा मोहम्मद बिन सुलेमान ले कर ले वुजू, देख कुएं से पानी ऐसे निकला करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे निकला करते हैं पानी, ऐसे निकला करते हैं पानी। फरमाती है मैंने जल्दी से वुजू किया, नमाज पढ़ी और जब मैं चलने लगा तो मैं बच्ची से कहने लगा, तवज्जो तलब बात है बस ये जुमला जिसके लिए मैंने तेरी बात कही। जब मैं चलने लगा तो बच्ची से कहने लगा, फ़अक़सिमु बिल्लाहि बिमा निल्तहा बिहिल मर्तबा, मैं खुदा की कसम देकर पूछता हूँ तुझसे, ये बता कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े मर्तबे कहाँ से मिल गए तुझे? सुभान अल्लाह। इतनी छोटी सी उम्र और मर्तबा इतना बड़ा कहाँ से मिल गया तुझे?
اللہ اکبر کبیرہ فرماتی جب میں نے اتنا کہا تو بچی نے پھر لبوں سے پھول جاڑے اور کہنے لگی چچا تم پوچھتے ہو یہ مرتبہ کہاں سے ملا، یہ مقام کہاں سے ملا، یہ بلندی کہاں سے ملی؟ توجہ کریں ماں بہنیں، اس 5 سال کی بچی نے کہا تھا چچا لو سن لو یہ مرتبہ ایسے مجھ کو مل گیا بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مشى فی البر الاکفر تعلقت الوحوش باذیالی، اس نبی پر میں درود پڑھتی ہوں، اس نبی پر درود پڑھنے کی بنیاد پر یہ مرتبہ مجھے مل گیا اذا مشى فی البر الاکفر تعلقت الوحوش باذیالی، وہ میرے نبی جن پر میں درود پڑھتی ہوں وہ جب جنگلات سے گزرتے ہیں، پہاڑوں سے گزرتے ہیں، بیابان سے گزرتے ہیں تو جنگل کے وحشی درندے جانور ان کے قدموں کو آ کر چوم لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، چوم لیا کرتے ہیں، چوم لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ سوچنے لگا جب اس 5 سال کی بچی کا یہ مقام ہے کہ دھوپ کی برکت یہ کہ پانی نکل آئے، پانی نکل آئے، میں یہ سوچنے لگا جب 5 سال کی بچی کا یہ مقام ہے تو جس ماں نے اس کو پیدا کیا ہوگا، دودھ جس نے پلایا ہوگا، پرورش جس نے کی ہوگی، جس نے اس کا پالن پوشن کیا ہوگا، اس ماں کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا جو سب کو نہیں ملتا۔ ذرا بولے سبحان اللہ۔ یہ شعر سن لیجئے، بس انہی شعروں کے اختتام پر میری تقریر کا اختتام ہے۔ بولے سبحان اللہ، فرمائش کر رہے ہیں اس لیے میں نے بہت تیزی کے ساتھ میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ ذرا لہک کر بولے سبحان اللہ۔ اچھا ان لوگوں کو ذہن میں رکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کاش مدینے چلے جائیں ہم، مسجد میں جا کر امام صاحب سے بھی، مولوی صاحب سے بھی، مفتی صاحب سے بھی، امام صاحب مفتی صاحب ذرا دعا کرنا اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ اور خود کا عالم یہ حضرت کہ ہر سالانہ 5 بیگھے زمین خرید رہا ہے، 5 لاکھ روپے بیگھے کی، 5 بیگھے 10 بیگھے زمین خرید رہا، 25 لاکھ روپے ہر سالانہ خرچ کر رہا، اور مدینہ جانے کے لیے امام صاحب سے دعا کروا رہا۔ بے وقوف امام کو سمجھ رہا بھئی کیا مذاق ہو رہی ہے کیا؟ خالی دعاؤں سے اگر مدینہ پہنچ جاتے پھر تو پھر ہو جاتا، کچھ اسباب بھی تو ہونے چاہیے۔ مدینہ جانے کے لیے رات دن دعائیں، اور زمینیں مکانوں میں خرچ، گاڑیوں پہ خرچ ہر سالانہ کر رہا ہے۔ ہمیں یہ محبت سمجھ میں نہیں آتی، ہماری محبت جس کو ہوتی ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا جو سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ جب حاجی صاحب حج سے آتے ہیں اور رشتہ دار اعزا قرابہ جاتے ہیں کہ بتاؤ مدینے کی باتیں بتاؤ، وہاں کے شب روز کیسے گزرے، تو حاجی کی زبان سے یہی نکلتا ہے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اے حاجی وہاں کی گلیاں کیسی ہیں؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے،
اس وقت بھی گلیوں میں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راہیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راہیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، جب حاجی مدینے سے اپنے ملک آتا ہے یا پھر اپنے مدینے سے مکہ جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کوئی اپنا یہاں پر چھوٹ گیا، اتنا روتا ہے وہاں پر، اتنا روتا ہے۔ سرکار کے روضے کی جالی کو دیکھ کر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے اتنی محبت کب ہو گئی نبی سے۔ یہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، وہ منظر حاجی یاد کریں جب مدینہ چھوڑتے ہیں، یہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، اج زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، راہیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راہیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راہیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا